بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 34 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق او ظنًا او تقلیدًا کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ تَصْدِيقًا لَهُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ كَانَ صَادِقًا فِيمَا أَتَى بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَإِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَضْمُونِهَا قَطْعًا۔ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ وَاِسْتِحْذَارِ أَنَّهُ خَبْرُ مَنْ ثبت رسالته بالمعجزات، وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع، والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات في التيقن، أي عدم احتمال النقيض، والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ، اور بہرحال خبر رسول کا موجب للعلم ہونا یا اس کا علم کو واجب کرنے والی ہونا، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ ذات کہ اللہ تعالی نے جس کے ہاتھ پر معجزہ کو ظاہر کیا، تصدیقاً لہو فی دعوی الرسالتی، اس کے دعوی رسالت میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو کان صادقاً فیما اتی بہ من الاحکام، تو وہ سچا ہوگا ان احکام کے سلسلہ میں جن کو وہ لے کر آیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا، جب وہ سچا ہوگا تو یقع العلم بمضمونها قطعا، تو ان کے مضمون کا علم قطعی طور پہ حاصل ہوگا یا ان کے مضمون کا قطعی علم حاصل ہوگا۔ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، اور بہرحال یہ علم استدلالی ہے، اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے، فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ، اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے اس بات کے استدلال اور استحضار پر کہ انہ خبر من ثبت رسالته بالمعجزات، کہ یہ اس کی خبر ہے جس کی رسالت معجزات سے ثابت ہے، اور ہر وہ خبر کہ جس کی یہ شان ہو پس وہ صادق ہوگی اور اس کا مضمون واقع ہوگا۔ والعلم الثابت به ای بخبر الرسول، اور وہ علم جو ثابت ہے اس سے یعنی خبر رسول سے، وہ مشابہ ہے، یضاہی ای یشابہ، وہ مشابہ ہے اس علم کے جو ضرورتاً ثابت ہے، جیسے محسوسات، بدیہیات اور متواترات کے علم کے تیقن میں۔ تیقن ای عدم احتمال النقیض، یعنی نقیض کا احتمال نہ ہونے میں، اور ثبات میں، ثبات سے مراد ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک، یعنی
مشکک کی تشکیک سے اس میں زوال کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے فہو علم، تو یہ ایسا علم ہے جو اس اعتقاد کے معنی میں ہے جو المطابق، جو واقعہ کے مطابق ہو، جازم ہو، الثابتی اور ثابت ہو، ورنہ وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلًا أَوْ ظَنًّا أَوْ تَقْلِيدًا، ورنہ وہ جہل ہوگا یا ظن ہوگا یا تقلید ہوگا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوجِبًا کی عبارت سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ماتن نے خبر رسول کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خبر رسول علم استدلالی کو ثابت کرتی ہے۔ تو اس میں دو باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ خبر رسول مفید علم ہے، یعنی خبر رسول سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم و یقین وہ استدلالی ہے۔ تو اب یہاں سے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ماتن رحمہ اللہ نے اپنے قول میں پہلا دعویٰ تو یہ فرمایا تھا کہ خبر رسول علم یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا ہو دعوی رسالت میں ان کی تصدیق کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ جو احکام شرعیہ لے کر آئے ہوں گے تو ان میں وہ لامحالہ سچے ہوں گے، اور جب وہ ان میں سچے ہوں گے تو سامع کو ان احکام کے مضمون کے صحیح اور واقعی ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جب ہمیں خبر دینے والے کے سچا ہونے کا یقین ہوگا کہ خبر دینے والا سچا آدمی ہے، مثلا آ کر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے، تو اب اگر ہمیں اس کے سچا ہونے کا یقین ہے تو پھر خبر کی سچائی تو یقینی ہے۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر انہوں نے ایک دعوی رسالت کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کی تصدیق کے لیے اور ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے معجزہ ظاہر فرما دیے تو معجزے سے گویا کہ یہ بات یقینی ہو گئی اور کنفرم ہو گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جب یہ بات پکی ہو گئی تو پھر ان کی لائی ہوئی تمام خبروں میں سچا ہونے کا یقین ہوگا، اور جب ان کی خبروں کے سچا ہونے کا یقین ہوگا تو پھر ان خبروں کا جو مضمون ہوگا، ان خبروں سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہوگا وہ بھی یقینی ہوگا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے، ضروری نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ علم استدلالی مقدمات کی ترتیب پر موقوف ہے، اگرچہ بالفعل مقدمات کو ترتیب دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مرتب شدہ مقدمات کا ذہن میں مستحضر ہو جانا بھی کافی ہے۔ مثلا خبر رسول سے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بات مستحضر ہے کہ یہ خبر ایسے رسول کی ہے جن کی رسالت معجزہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ہمارے ذہن میں مستحضر ہے کہ یہ خبر ایسی ذات کی ہے جن کی رسالت دلیل یعنی معجزہ سے ثابت ہے، وہ خبر سچی ہے اور اس کا مضمون یقینی ہے۔ تو اب یہ نتیجہ نکلے گا کہ خبر رسول کا مضمون وہ یقینی ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، یہ دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلال اور ترتیب مقدمات پر موقوف ہوتا ہے، اس طور پہ کہ یہ اس رسول کی خبر ہے جن کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو چکی ہے، اس کو ہم سورہ بنا لیں گے، اور ہر وہ خبر جس کی شان یہ ہو کہ اس کے راوی کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو چکی ہو،
تو وہ سچی ہوتی ہے اور اس کا مضمون واقعی ہوتا ہے، اس کو ہم کبرا بنائیں گے۔ پس جب یہ دونوں باتیں مستحضر ہوں گی، یعنی صغرا اور کبرا جب ہمارے سامنے ہوگا، تو اس وقت خبر رسول سے علم اور یقین حاصل ہوگا، لہٰذا یہ علم استدلالی ہوگا۔ کل محسوسات، وہ چیزیں جو حواس ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ بدیہیات، وہ باتیں جن کو عقل تسلیم کر لے صرف موضوع اور محمول کے ذہن میں آنے سے۔ موضوع اور محمول ذہن میں آ جائیں اور عقل ان چیزوں کو تسلیم کر لے تو انہیں بدیہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کے اندر 3 اوصاف ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے مطابق، یعنی واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو، ورنہ اگر اعتقاد واقع کے مطابق نہ ہو تو اس کو جہل مرکب کہا جائے گا۔ دوسرا وصف جازم ہو، جس میں غیر کا احتمال نہ ہو، ورنہ یہ ظن ہو جائے گا۔ تیسرا ثابت ہو، یعنی زوال کو قبول نہ کر سکے، ورنہ یہ تقلید ہوگی۔ تو پہلی صفت فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم، وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو، الجازم جس میں فی الحال جانب مخالف کا احتمال نہ ہو، اور الثابت جس میں آئندہ بھی جانب مخالف کا احتمال نہ ہو، یعنی آئندہ بھی وہ زوال کو قبول نہ کرے، اس کو ثابت کہا جاتا ہے۔ خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کے اوصاف میں سے پہلا وصف اعتقاد مطابق۔ اعتقاد مطابق، وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسرا وصف الجازم، جس میں فی الحال جانب مخالف کا احتمال نہ ہو۔ تیسرا وصف الثابت، جس میں آئندہ بھی جانب مخالف کا احتمال نہ ہو، یعنی جو مشکک کی تشکیک سے بھی زائل نہ ہو۔ یہاں ماتن نے والعلم الثابت بہ کے بعد یزاحی کا لفظ استعمال کیا کہ خبر رسول سے ثابت ہونے والا علم یزاحی مشابہ ہوتا ہے اس علم کے جو ضروری طور پہ ثابت ہو، یعنی خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یہ علم ضروری کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ذکر فرمایا چونکہ یہ بات پیچھے گزری ہے کہ خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے، تو اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ظن کے معنی میں ہو، کیونکہ استدلال کے اندر تو غلطی کا امکان رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دلیل پیش کرے اور اس کی دلیل درست نہ ہو، دلیل میں کوئی غلطی ہو، تو استدلالی اس کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو پیچھے جب یہ کہا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے، تو استدلالی تو ظنی کے درجے میں آ جائے گا، اس لیے یہاں سے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یزاحی ای العلم الثابت بالضرورت، یعنی یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ضروری کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب ضروری کے مشابہ ہوتا ہے 2 چیزوں میں، تیقن میں اور ثبات میں، یعنی 2 صفات کہہ لیں کہ تیقن اور ثبات میں۔ تیقن کہتے ہیں یقینی ہونے کو، وہ اعتقاد جو جازم ہو، واقع کے مطابق ہو اور ثابت ہو، یعنی مشکک کی تشکیک سے زائل ہونے والا نہ ہو، اور ثبات کا معنی ثابت ہونا، یعنی مشکک کی تشکیک سے اس کے زائل ہونے کا احتمال نہ ہو۔ تو ان 2 صفات میں، تیقن میں اور ثبات میں، خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یہ علم ضروری کے مشابہ ہے۔ اب یہاں تیقن کے بعد جو ثبات کا لفظ استعمال کیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ثبات کا لفظ یہاں بے فائدہ ہو، تو شارح نے اس کی وضاحت کی
تیقن کے بعد ای عدم احتمال نقیص کی عبارت نکال کر اس کی تفسیر عدم احتمال نقیص سے کی، یعنی یہاں تیقن صرف جازم ہونے کے معنی میں، یہاں تیقن صرف جازم کے معنی میں، ورنہ تیقن کے اندر 3 خوبیاں ہیں، جو جازم ہو، واقعہ کے مطابق ہو اور ثابت ہو، اس کو تیقن والا علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تیقن ایک معنی میں، لہٰذا جب ثبات کا لفظ اس کے بعد آیا تو اب ثبات کا لفظ لغو نہیں ہوگا۔ فہو علم، تو یہاں آخر میں خبر رسول سے ثابت ہونے والے علم کی حیثیت اور مقام کو بتایا۔ تو یہاں محققین یہ کہتے ہیں کہ جب خبر رسول سے اس درجے کا علم ثابت ہوتا ہے تو اب اس پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا اور اس پر یعنی خبر رسول پر ایمان کے درجے میں اعتبار کرنا یہ واجب ہے۔ آپ کے اقوال، افعال، احوال اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا فرض کے درجے میں، اور آپ کی احادیث اور سنن ثابتہ یہ ہر معاملے میں دلیل قطعی کی درجے میں آئے گی، اور ان سے انکار کرنا کہ آپ کے اقوال، افعال، احوال جو صحیح واسطوں سے ہم تک پہنچے ہوں، ان کا انکار کفر کے درجے میں آ جائے گا، الحاد اور زندقہ کہلائے گا، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام اللہ میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ میرے رسول تمہارے پاس لائیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ نے خود آپ کی اطاعت کا حکم دیا، لہٰذا آپ کی خبر سے حاصل ہونے والا علم وہ ایسا ہوگا کہ اس پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بارے میں شک و شبہ، خدشات، انکار ایمان کے لیے زوال کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔